بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود سے خدا تک قسط نمبر 25 کردار نفس۔ نفس کے دو کردار ہیں، پہلا ہمارا اور دوسرا لوامہ۔ ہمارا حرکت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تجزیہ کرتا ہے اور رغبت دلا کر کسی بھی کام کو کر گزرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اچھا برا کام انسان کے جسم سے نفس ہمارا ہی لیتا ہے۔ جب ہمارا وہ کام کر گزرتا ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے تو لوامہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس لوامہ کا کام ہے جھگڑا کرنا، اعتراض کرنا، کنفیوز کرنا ہے، یہ ملامت کرتا ہے۔ عمل بہت دور کی بات ہے، ہر سوچ ہر خیال، جو بھی سوچ اور خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہمارا اور لوامہ سے گزرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام اور سوچ میں بھی تضاد پایا جائے گا۔ در حقیقت اس جھگڑے اور تضاد میں چناؤ کی آزمائش چھپی ہوئی ہے۔ کسی بھی بری نیت کے ذہن میں آتے ہی لوامہ اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے اور ہمارا اس کی ترغیب میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دونوں کرداروں میں سے جو بھی حاوی ہو جائے اس سے جو فیصلہ نمودار ہوتا ہے اور جو ہار جاتا ہے تو وہ بے پناہ طاقتور ہو جاتا ہے اور شدید انتقام لیتا ہے۔ ہمارا کی ترغیب کے زیر اثر جرم سرد ہو جانے کے بعد مجرم کے اندر لوامہ شدید احساس جرم پیدا کرتا ہے، جسے شرمندگی، ملامت اور افسوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے جیسے نفس کے سامنے اعلیٰ افکار اور خیالات کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے اور طبیعت اپنا اثر دیکھنے لگتی ہے تو ایک تیسرا کردار پیدا ہونے لگتا ہے، وہ ہے استہزاء نفس۔ اس کا کام ہے خود پر بڑھا کرنا، طنز کرنا، وہ اپنے آپ پر ہنسنا اور عزت نفس کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کی بے پناہ صلاحیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کی رونمائی اچانک نہیں بلکہ بہت دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز سے ہوتی ہے۔ اس کی پیدائش نفس کے علم سے ہوتی ہے۔ بس اوقات سنگین لوگوں میں اس کا ظہور دیکھا جاتا ہے۔ تربیت یافتہ ہونے اور اعلیٰ فضائل کا مالک بن جانے کے بعد نفس کا چوتھا کردار سامنے آتا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اس میں اضطراب نہیں، یہ بندہ مومن کا نفس ہے۔ یہ نفس کے اعلیٰ ترین اور انتہائی تعلیم یافتہ کردار ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عدم موجودگی میں اس کا وجود پا جانا ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زیادہ سے زیادہ استہزاء نفس ہی پیدا ہو سکتا ہے جو نشے کرنے والوں اور سنگین لوگوں میں ویسے ہی موجود ہوتا ہے۔